بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس ملک میں جو بھی ہوا یا جو بھی کیا گیا اس کا تو ہم کسی سے بدلہ نہیں لے سکتے کیونکہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے ایز اے نارمل عوام، لیکن ہم بدلہ پھر بھی لے سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں جو باتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ نے اس کے اوپر عمل کیا تو کچھ نہ کچھ بدلہ ہم ان سے لے سکتے ہیں۔ لیکن کچھ اور خبریں بھی ہیں، وہ بھی لے لیجئے تاکہ یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے کلیئر ہوتی جائیں۔ سب سے پہلے 11 ججز کو 36 کروڑ روپے سے زائد کے قرضوں کی منظوری دے دی گئی، یہ بلا سود ہوں گے۔ 11 ججز، یہ کون ہیں؟ مطلب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے 92 میں ورلڈ کپ جیتا ہوگا، کیونکہ 11 کی پلیئر ہوتی ہے، 11 کی جو ٹیم بنتی ہے، یہ شاید وہی ہوں گے جنہوں نے 92 میں ورلڈ کپ جیتا ہوگا، کیونکہ جن لوگوں نے 92 میں ورلڈ کپ جیتا ان کو ہم نے عزت بہت دی ہے، تو اب ہم 36 کروڑ روپے بھی دینے جا رہے ہیں ان کو۔ اس قسم کی سہولت عام عوام کو کیوں نہیں دی جا رہی؟ یہ سوال کرنے کا میرا حق ہے۔ یہ میں پوچھ سکتا ہوں کہ جناب والا، اگر ججز کو بلا سود قرضہ مل سکتا ہے تو میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ مجھ سے آپ کا یہ امتیازی سلوک کیوں ہے؟ کیا میں پاکستان کا شہری نہیں ہوں؟ یہ جو مرتی ہوئی عوام ہے جو بل نہیں پے کر پا رہی، کیا یہ پاکستانی عوام نہیں ہے؟ بہرحال یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، لیکن آگے چلیے اور آگے میں بات کر لوں آپ سے، وہ یہ ہے کہ یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری 15 یا 16 مہینے کی آنے والی حکومت، جس نے عوام کو پورے 2000 روپے دیے، 2000 روپے، وہ بھی اپنے، اس نے 2000 روپے دیے عوام کو، اس نے 1000 کروڑ روپے دیا اپنی تشہیر کے لیے، منہ بند کرنے کے لیے۔ یہاں پر کتنے پیسے دیے آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیے۔ پرنٹ میڈیا کو، پرنٹ میڈیا آج کل دیکھتا کون ہے پتہ نہیں، پرنٹ میڈیا کو 3 ارب 50 کروڑ روپے کے اشتہارات جاری کیے گئے، اخبارات جو چھپتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں کہ جی اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں کسی کی سرکولیشن ہے اس حساب سے 3.5 ارب۔ اچھا، یہ حکومت نے آخری اس کے بعد کیا کہا ہے؟ گزشتہ 1.5 سال میں حکومت نے 9 ارب 60 کروڑ کے اشتہارات دیے، الیکٹرانک میڈیا کو 4 ارب 79 کروڑ روپے کے اشتہارات جاری کیے، اور اس کے بعد ڈیجیٹل میڈیا کو، جو میری سمجھ سے باہر ہے، یعنی کہ ڈیجیٹل میڈیا کو 1 ارب 23 کروڑ روپے آپ کہاں پیمنٹ آپ کر رہے تھے؟ جب آپ اتنے سخی ہو گئے تھے، جب آپ کے پاس اتنی دولت تھی کہ آپ ڈیجیٹل میڈیا کو 1 ارب 23 کروڑ روپے دے رہے تھے، تو آپ کے پاس، آپ نے بتایا کہ 20 کروڑ روپے نہیں ہیں ورنہ آپ الیکشن کروا دیتے، یہ آپ نے ہمیں بتایا تھا۔ یہاں پر مریم اورنگزیب جب یہ اشارے کر رہی تھی کہ پورے 2000 روپے ہم دینے جا رہے ہیں عوام کو، کیونکہ یہ جو ہے نا ہم لوگ اب مجھے مت میرے منہ سے نکلوائیں کچھ، یہ ہمیں کیا سمجھتی ہے، یعنی کہ چھوڑ دیں، لیکن بہرحال اس نے اس میڈیا کو جب یہ دیے، اس کے بعد کمال کیا ہوا؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے 10 ارب روپے بانٹا میڈیا میں، تو ہوا کیا؟ انہوں نے سارے کھانے بند کر دیے، یعنی کہ ڈیجیٹل میڈیا بند کر دیا، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر کچھ بڑے نامی گرامی چہرے آ گئے جنہوں نے کہا کہ جی یہ ہے معاملہ، یہ ہے معاملہ، اب تو اپنی پروڈکٹ بھی سیل کر رہے ہیں اور بڑے مزے لے کے خبریں دیتے ہیں وہ۔ اس کے علاوہ الیکٹرانک میڈیا کو دیا انہوں نے پیسے، ٹی وی کے اندر خبریں چینج ہو گئی۔ اس کے علاوہ اچھا، خبریں چینج ہوتی کیا ہیں؟ دیکھیں، مائک کے پیچھے ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، اس کے پیچھے مالک ہے، ٹھیک ہے نا، مالک نے کہا کہ آپ نے یہ اینگل لینا ہے۔ اس کے بعد اینگل کیا ہوا؟ آپ کو یاد ہوگا، میں اسلام آباد جا رہا ہوں، 150 روپے کا پیٹرول ہے، میں خرید نہیں سکتا، میرے بچے بھوکے ہیں، آپ چلے میرے ساتھ۔ اس کے بعد اشتہارات چینج ہو گئے۔ اس کے بعد یہ جو 1.5 سال گزرا، آپ نے کسی مرد کے بچے کے منہ سے سناؤ یا کسی صحافی کے منہ سے سناؤ کہ مہنگائی کیوں ہے؟ کسی نے سوال کیا ہو نواز شریف، مریم اورنگزیب سے؟ کسی نے سوال کیا ہو ان کی ٹی وی میں آ کر پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ سر آپ اس طرح چل رہے ہیں، وہ خراب ہے، وہ خراب ہے، وہ سب خراب ہے، سب چور ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر ڈیجیٹل میڈیا کو پیسے دیے گئے ہیں، مطلب یہ ہوا کہ آپ کا پورا ڈیجیٹل سائٹ کو بند کر دیا گیا، ٹھیک ہے، اور مجھے نہیں پتا کس نے پیسے لیے ہیں، مجھے نہیں معلوم، ٹھیک ہے نا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کا شک کسی پہ بھی جائے، میں کسی کا رشتہ دار نہیں لگتا، میں بھی شامل ہوں بیچ میں، ٹھیک ہے۔ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ جن لوگوں نے بھی اس کے اندر اپنا قلم بیچا ہے، اپنی آواز بیچی ہے، اپنی ذات بیچی ہے، یا پاکستان کو نقصان دیا ہے، پیسوں کے اوپر وہ بکا ہے، پیسوں کے اوپر اس کا موقف چینج ہوا ہے، اللہ اس کو اس دنیا میں دکھائے، آپ کے سامنے دکھائے، اس کی خاندان پہ دکھائے۔ پاکستان کا پیسہ، حلال پیسہ جو آپ کا تھا،
اس کو جس طریقے سے لٹایا گیا میں اس کو معاف نہیں کر سکتا. میں ہماری جو ابھی ہم اب سن رہے ہیں، جو مجھے آوازیں آ رہی ہیں، خبریں آ رہی ہیں کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ احتساب کرے گی، اور اس نے جھٹکا دیا بھی ہے. الحمدللہ ڈالر جو ہے وہ کہاں 332 پہ آ گیا تھا، 332 سے آج وہ 105 106 107 پہ آ گیا ہوا ہے. تو جھٹکا دیا بھی ہے. سونے کے اوپر یہی تمام چیزیں ہوئی ہیں. وہ کیا پتہ نہیں کیا لوگ کرتے ہیں، لوگ کیا گیم کھیل رہے تھے، مگر اس گیم کو سمجھتی ہے اسٹیبلشمنٹ بھی، اور اس نے وہاں پر FBR کو بٹھایا، اندرون خانہ اندر باہر لوگوں کو بٹھایا. تو کچھ چیز پکڑ میں آ رہی ہے، کچھ چیز سمجھ میں آ رہی ہے. اور اگر اسی طرح ریورس گیئر لگا رہا تو ڈالر جو ہے 300 سے نیچے گرے گا. اس طریقے سے سونا نیچے آئے گا. اور سٹے بازی کرتے ہیں لوگ، تو سٹے بازی کی گیم ختم ہوگی، اور اس کے اندر یہ جو کھیل بن گیا پاکستان کے لیے وہ ختم ہوگا. اور میں اس 10 ارب کو تو زندگی میں کبھی معاف نہیں کر سکتا. میں تو معاف نہیں کر سکتا، بیکاز ابھی میں ایک شعر میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے، اس شعر کا مطلب مفہوم یہ تھا کہ مجھے اس حکومت کی، مجھے اپنی حکومت کی، مجھے اپنی بادشاہ کی غریبی پہ ترس آتا ہے. وہ یہ بتا رہا تھا شاعر کہ مجھے اپنی بادشاہ کی غریبی پہ ترس آتا ہے جو عوام کی خون پسینے کی کمائی مانگتا ہے یا کھاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر جو ہم نے خون پسینہ کما کے گرا کے جو ہم سے انہوں نے نچوڑا 10 ارب روپے، وہ انہوں نے خاموش کرنے کے لیے بانٹ دیا. مجھ سے پوچھ تو لیتے کہ میں دینا چاہ رہا ہوں کہ نہیں دینا چاہ رہا ہوں. بہرحال اس کے اوپر جو آج میں نے دیکھا ایک کھیپ پکڑی گئی ہے شوگر ملز کی. آپ جانتے ہیں، تعلق پوچھ رہے تھے بار بار کس کا ہے، آپ سب جانتے ہیں. وہ جہانگیر ترین کی وہ بتا رہے تھے کمپنی کا نام. وہ جو بھی ہو، دیکھیں میں کسی کا ایک کا نہیں ہوں. جتنی بھی شوگر ملز ہیں نا، سب یہی کام کر رہے ہیں، سب غلط چل رہے ہیں. سیدھی سی بات ہے. تو جب سبھی غلط چل رہے ہیں تو میں ایک نام کیوں لوں؟ کیا جہانگیر ترین، کیا یہ کیا وہ. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے آپ سے کہا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان لوگوں تک نہیں پہنچ سکتے. میں جہانگیر ترین گریبان نہیں پکڑ سکتا کہ آپ کر رہے تھے نہیں کر رہے تھے. پتہ نہیں کر رہا ہوگا، پتہ نہیں کر رہا ہوگا، مجھے پتہ نہیں ہے. میں نہیں پوچھ سکتا کہ میری چینی 85 روپے کی تھی. میں نہیں پوچھ سکتا وہ 230 کیسے ہو گئی. میری اوقات نہیں ہے. میں نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے اس میں 500 ارب روپے کیسے کما لیا اس کے اوپر. میں نہیں پوچھ سکتا. ہاں میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں ان کو تکلیف دے سکتا ہوں، اور میں تکلیف دینے جا رہا ہوں. آپ لوگوں سے اپنا ساتھ مانگوں گا کہ میں آنے والے کم از کم 3 مہینے جو ہے میں چینی استعمال نہیں کروں گا. میں اپنے سبسکرائبر سے بھی کہوں گا، یا جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی کہوں گا کہ آپ کم از کم 3 مہینے چینی استعمال مت کریں. آپ گڑ استعمال کر سکتے ہیں، آپ شہد استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ گڑ استعمال کریں گے تو پیسہ کسان کے جیب میں جائے گا. اور یہ جو شوگر مال کا، اگر 3 مہینے آپ نے چینی استعمال نہ کی، اگر آپ نے یہ وعدہ کر لیا یا اس کمپین کو آگے بڑھایا یا اس آواز کو آگے بڑھایا، اس کو وائرل کیا، تو یقین جانیے میں آپ سے پوچھوں گا کہ مجھے بتائیے، میں آپ سے پوچھوں گا 1 جنوری 2024 کو کہ مجھے بتائیے آپ کے چینی کی قیمت کیا ہے. جو چیز بکتی نہیں ہے اس کی قیمت کچھ نہیں ہوتی، یہ کوڑیوں پہ آئے گی. اگر یہ 3 مہینے چینی استعمال نہ کی گئی اور یہ 20 روپے کلو پہ نہ آئی تو آپ جو سزا مجھے دیں گے مجھے قبول ہے، لیکن ایمانداری کے ساتھ نبھائیے گا. اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.